اب اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے. اچھا, اب ایک چیز اور بھی آتی ہے, اور وہ ہے پرمیبل نیل پالش یا بریدیبل نیل پالش. آج کل عورتیں کہنے لگی ہیں کہ بھائی ایک ہے اس کے اندر, تو اگر جب ہم وہ لگاتے ہیں تو ناخنوں تک پانی پہنچ جاتا ہے, اور اس کو اسلامک نیل پالش بھی کا بھی نام دیا گیا ہے. تو دیکھیے پرمیبل نیل پالش یا بریدیبل نیل پالش, اور اس کو حلال نیل پالش کے نام سے بھی بازاروں میں دستیاب ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہر شخص خود مکلف ہے. پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ خود تحقیق کریں کہ یہ آپ کے لگنے کے بعد آپ کے ناخنوں میں کوئی بھی ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پر وضو کا پانی یا غسل کا پانی نہ پہنچے. یہ ضروری ہے. اگر آپ کو اطمینان ہے 100% کہ ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے اس نیل پالش کو لگانے کے بعد کہ جہاں پر وضو کا پانی نہ پہنچے, تو اس صورت میں آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر 1%, 2%, 3% بھی امکان ہے, 97% پانی پہنچ جاتا ہے, لیکن شک ہے کہ شاید تھوڑا یعنی نہ بھی پہنچے کسی جگہ, تو اس صورت میں پھر واجب ہے کہ اس نیل پالش کو ریموو کریں. اور زیادہ تر ہوتا ایسا ہی ہے. اس کو لوگوں نے تجربہ بھی کر کے دیکھا کہ یہ ایک لحاظ سے ایک ہلکی سی کوٹنگ ضرور بناتی ہے, یا کم سے کم پورے ایریا کو ناخن کے جو ہے وہ کور نہیں کرتی ہے پانی کے سلسلے میں. کہیں نہ کہیں کچھ جو ہے نا ڈرائی ایریاز رہ جاتے ہیں. اور ہمارے برادران اہل سنت کے کچھ قابل اعتبار علماء نے ان کمپنیز میں جو افراد کام کرتے ہیں ان سے بھی پوچھا ہے اعتماد میں لے کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں اکثر جھوٹ بات بیان کی گئی ہے اور یہ ناخن تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے. لیکن ظاہر ہے مارکیٹنگ ایسی چیز ہے کہ آپ کو ایسی تمام چیزیں مارکیٹنگ کہتی ہے اس کو ہوں گے جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو وہ چیز آپ کو خریدوا دی جائے. آپ کتنی جاتی ہیں سپر اسٹور میں, کتنی چیزیں آپ خرید کے لے آتی ہیں کہ جن کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. ٹی وی پہ اشتہار بار بار آپ کو احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے, جبکہ آپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں. تو اگر کسی کو 1%, 2% بھی شک ہے کہ پانی میرے ناخن تک نہیں پہنچ رہا ہے, تو پھر اس کو ہٹانا واجب ہو جائے گا. تو یہ بریدیبل یا پرمیبل نیل پالش جو ہے اس کو بھی آپ نکال کے رکھ دیں. اور پھر دوسرا ہے کہ شک کی حالت میں بھی, اور دوسرا ہے کہ آپ سوچیں نا اس شک کی حالت میں آپ اپنی نماز جیسی چیز کو قربان کر رہی ہیں, تو کس حکیم نے مشورہ دیا ہے, کون سی اتنی ضروری چیز ہوگی کہ اس کو لگائے بغیر جو ہے آپ کا گزارا نہیں ہے, اور اس کے لیے ہم ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہیں اپنی نماز کو برباد کرنے کے لیے. تو بہت مشکل چیز ہے. تو اسی طریقے سے اگر اس کے اوپر خواہ نیل پالش پر حلال یا اسلامی نیل پالش ہی کیوں نہ لکھا ہو, حلال نیل پالش, تو دیکھیے حلال لکھے ہونے سے, یا مثلا 786 لکھا ہوا ہے بسم اللہ کے جو اعداد وغیرہ, تو لوگ اس سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. آیت اللہ سیستانی سے کتنے فتوے پوچھے گئے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو ہم سپر سٹورز جاتے ہیں تو وہاں پر گوشت وغیرہ کے جو پیکٹس بنے ہوئے رکھے ہوتے ہیں ان پر حلال گوشت لکھا ہوتا ہے, تو کیا ہم حلال گوشت سمجھ کے کھا, انہوں نے کہا ڈبے پہ کچھ حلال لکھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی آپ کو یقین اور اطمینان ہونا چاہیے کہ مسلمان نے اس کو ذبح کیا ہے تو پھر وہ چیز ہوگی. ڈبے پہ کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہو, حلال 786 یہ وہ سب کچھ جو ہے, اس سے کوئی بھی چیز حلال نہیں ہوتی. خیر, تو یہ اس میں بیوقوف نہیں بننا چاہیے. اور بہرحال حالت اگر بالفرض اگر ٹھیک بھی ہو اور اس میں لیکن امکان پھر بھی اس کا رہے گا 1-2% کہ شاید پانی نیچے نہ پہنچ رہا ہو, تو اس صورت میں بھی واجب ہو جائے گا کہ اس کو ہٹائیں. اچھا, اب آ جائیے مصنوعی ناخن لگانے کا مسئلہ. وہ بھی آج کل یہ